ایک رات میں امی کے کمرے میں چلا گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا تو میری امی خود کو سرور دے رہی تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی میں تو حیران ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری امی اس حد تک پہنچ جائے گی، کیونکہ میرے ابو باہر کے ملک ہوتے تھے اور میں آج تک اپنی امی کا دوسرا روپ نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں امی کے پاس چلا گیا اور میں امی کے ساتھ ہی السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمران ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے، ہم 2 بہن بھائی اور امی ابو، میری بہن میرے سے چھوٹی ہے، 10 سال کی ہے۔ میری امی بہت خوبصورت تھی، میری امی کی خوبصورتی کے ہمارے پورے خاندان میں چرچے تھے۔ میری امی کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ میرے ابو کا نام انور ہے۔ میرے ابو 2 سال پہلے باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ ہماری رہائش اسلام آباد کی ہے۔ میرے ابو کینیڈا میں گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس کافی پیسہ تھا، اور ابو نے ایک ٹور کینیڈا کا کرنا تھا، لیکن وہاں پر ابو کو ایک گوری پسند ہو گئی تھی اور میرے ابو نے کینیڈا میں ہی شادی کر لی تھی۔ اب میری امی ابو سے کافی ناراض تھی، لیکن میرے ابو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی کینیڈا گھر واپس آ جاؤں گا، اس لیے میری امی بھی میرے ابو کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن میرے ابو کو باہر کے ملک گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور میری امی کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری امی ابو کے ساتھ کو ترستی رہتی تھی۔ میں بھی امی کی طرف دیکھتا تو مجھے امی پر بہت حرص آتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے ابو نے میری امی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ میری امی جتنی خوبصورت تھی، میرے ابو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ دوسری شادی کرتی اور امی کے اوپر ایک اور عورت لیتے۔ لیکن مرد کی فطرت میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اکثر عورت کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے ابو نے بھی امی کو دھوکہ دے دیا تھا، لیکن میری امی پھر بھی ابو کے انتظار میں تھی اور مجھے اکثر کہتی تھی کہ جب تمہارے ابو واپس آ جائیں گے تو پھر ہماری موج ہو جائے گی، اور میں ان کے انتظار میں بیٹھی ہوں، میرا بہت دل کرتا ہے کہ تمہارے ابو جلدی سے گھر واپس آ جائیں۔ لیکن میں امی کی معصومیت پر کافی پریشان تھا کہ میرے ابو نے امی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر لیا ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ لیکن پھر بھی میری امی میرے ابو کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم 2 بہن بھائی اور ہماری فیملی چھوٹی سی تھی۔ ابو تو باہر کے ملک چلے گئے تھے، ابو ہمیں وہاں سے کی کافی پیسے بھیجتے تھے، اس لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر امی کو ابو کے ساتھ کی ضرورت ہے تو امی بھی دوسری شادی کر لے اور میرے اوپر 113 باپ لے آئے۔ لیکن میری امی ایسا بالکل بھی نہیں سوچتی تھی، کیونکہ وہ ابو سے بہت محبت کرتی تھی اور ان دونوں کی محبت مثالی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی ابو کی اس عادت نے امی کو کافی حد تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کے ساتھ کچھ مدد کروں گا، اور امی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میں وہ جائز امی کو ضرور دوں گا اور امی کی ضروریات کو پورا کرتا رہوں گا کہ ابو کے جانے کے بعد امی خود کو سرور دیتی تھی اور اپنا گزارا کر لیتی تھی۔ لیکن اب میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میری امی اس چیز کے لیے پریشان ہو اور اسے اس چیز کی طلب ہو اور وہ چیز میرے پاس ہو اور میں امی کو وہ چیز نہ دے سکوں۔ اس لیے میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں کسی طریقے سے امی سے بات کروں گا اور اسے بولوں گا کہ امی اگر اب چاہتی ہو تو میں ابو کی کمی کو پورا کر دیتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات کہنے سے کافی ڈرتا تھا۔ میری امی میرے اوپر کافی دباؤ رکھتی تھی اور میں تھا بھی 17 سال کا، مجھے امی سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا ہوا تھا کہ کس طرح امی سے کہوں۔ پھر میں نے ایک دفعہ سوچ لیا تھا کہ اب موقع کی تلاش میں رہوں گا، جب امی خود کو سکون دے رہی ہوگی پھر اس کو اوپر جا کر پکڑوں گا اور پھر امی مجبورہ مان جائے گی۔ اب میں ہر رات سونے سے پہلے ایک چکر امی کے کمرے کا لگاتا
اور سوچتا کہ کاش امی مجھے موقع دے دے اور میں پھر امی کے ساتھ یہ سب کر سکوں۔ ایک رات مجھے موقع مل ہی گیا تھا، میری بہن ٹائم سے ہی سو گئی تھی کیونکہ ہمارے کمرے الگ الگ تھے اور میری امی اس وقت جاگ رہی تھی۔ میں آہستہ سے امی کے کمرے میں گیا تو میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لگی ہوئی تھی اور خود کو سرور دے رہی تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی میں تو پاگل ہو گیا تھا اور میں تو سرور کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی نہیں ایسا سکون ملا تھا جو وہ منظر دیکھتے ہوئے مل گیا تھا۔ میں نے امی کو دیکھ لیا تھا اور امی کی ساری خوبصورتی میرے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ پھر میں نے امی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور ہم ہی کے ساتھ میٹ لگایا تھا۔ امی بھی میرے ساتھ کھیل کر کافی راضی ہوئی تھی اور امی نے اعتراض نہیں کیا تھا اور مجھے خوش کر دیا تھا۔ اب امی کو ابو کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی اور امی میرے ساتھ ہی میت کھیل کر گزارا کر لیتی تھی۔ اب ہم امی کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتے تھے اور ہمارا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ اب امی ابو کو بھی فون کم کرتی تھی اور ابو کا خیال بھی چھوڑ گئی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ اب تمہارے ابو چاہے ساری زندگی واپس نہ آئی، مجھے اس چیز کے بالکل بھی کمی نہیں ہے۔ میں بھی امی کی اس بہادری پر خوش ہو جاتا تھا اور امی کو داد دیتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔